نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا۔ ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، دوبارہ جارحیت کی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں سخت جواب دے گا۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ پاکستان کسی بھی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ پاکستان نے مارکہ حق میں عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ عددی طور پر بڑے دشمن کے خلاف واضح فتح سے دنیا میں وقار پایا۔ بھارت مسائل عالمی اصولوں کے مطابق برابری کی بنیاد پر حل کرے۔ بھارتی حکمران جماعت نے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا۔ انڈیا نے جلد بازی میں الزام تراشی کی اور عالمی تحقیقات سے گریز کیا۔ پاک فوج نے اصلی دشمن کے خلاف انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ آپریشن بنیان مرصوص سے قوم کا فوج پر اعتماد مزید مضبوط ہوا۔ پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے۔ پاکستان جدوجہد آزادی کی سیاسی، سفارتی اور افغان طالبان رژیم کو افغانستان میں پناہ گزین پراکسیز کو لگام ڈالنی چاہیے۔ اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام، کہا پراکسیز پاکستان کے اندر حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال تشویشناک ہے۔ افغان شہری دائمی تشدد کی بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں۔ پاکستان کے بہادر عوام کے تعاون سے دہشت گردی کی لعنت کو شکست دیں گے۔ یقین رکھیں دشمن کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ دشمن کسی بھول میں نہ رہے۔ پاک فوج ہر محاذ پر چوکس ہے۔ پاکستان کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے لیے منفرد اعزاز ہے کہ وہ حرمین شریفین کی دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں کردار ادا کیا۔ تمام مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں۔ چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کر رہا ہے۔ عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ پاکستان نے مستقل طور پر خطے اور اس سے باہر امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا ثبوت دیا۔ پاکستان القدس شریف کے دارالحکومت کی بنیاد پر آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے اصولی موقف پر قائم ہے۔ غزہ میں امن کے لیے پاکستان نے بے پناہ کوششیں کی۔ امید ہے غزہ جنگ بندی جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ دنیا نے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت، نسل کشی اور جبری بے گھر کرنے کا نوٹس لیا۔ سفارتی میدان میں پاکستانی کوششوں نے غزہ میں امن کے حالیہ اقدام کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا۔ توقع کرتے ہیں کہ غزہ کی انسانی بنیادوں پر امداد اور تعمیر نو کا عمل جاری رہے گا۔ عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ کی اسٹریٹجک لیڈرشپ قابل تعریف ہے۔ امریکہ سے مضبوط تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا خوش آئند پیش رفت ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان رژیم میں دوحہ مذاکرات آج ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں پاکستانی وفد قطر پہنچ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بات چیت کا مقصد افغانستان سے پاکستان کے خلاف سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ پاکستان کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا۔ افغان طالبان پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات دور کریں۔ دہشت گرد تنظیموں، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان قطر کی ثالثی کی کاوشوں کو سراہتا ہے۔ پاک افغان جنگ ختم کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان اور افغانستان میں جھڑپوں سے آگاہ ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ میں نے پاک بھارت جنگ ختم کرا کے لاکھوں جانیں بچائیں۔ نوبیل انعام کے لیے نہیں، زندگیاں بچانے کے لیے جنگیں رکوا رہا ہوں۔ 8 ماہ میں پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ اس سے قبل کسی امریکی صدر نے ایک جنگ بھی نہیں رکوائی۔ امید ہے یوکرین جنگ ٹوماہاک میزائل کے بغیر ختم ہو جائے گی۔ مشرق وسطیٰ میں ہونے والی پیش رفت بہت بڑی کامیابی۔ غزہ کی صورتحال پر امید کے ساتھ خدشات بھی ہیں۔ بینظیر بھٹو نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سانحہ کارساز کی 18ویں برسی کی تقریب سے خطاب، کہا
پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کے فلسفے کو آگے لے کر چل رہی ہے۔ شہید بی بی غریب عوام کی آواز تھی۔ پی پی اپنے اعتراضات وفاق سے اٹھاتی رہے گی۔ ہم خوش ہوں گے جب کراچی کے لیے کام کیا جائے۔ کراچی کے ترقیاتی منصوبے پر وفاق سے بات ہوئی۔ جو بھی ترقیاتی کام ہوں وہ 18ویں ترمیم کے مطابق ہوں۔ پاکستان کسی جارحیت کا ادھار نہیں رکھے گا۔ دہشت گرد کارروائیوں کے ساتھ مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا اب شہداء کے مزید جنازے نہیں اٹھا سکتے۔ کسی جماعت پر پابندی نون لیگ کی پالیسی نہیں۔ ٹی ایل پی پر پابندی کے لیے شواہد موجود ہیں۔ غزہ امن معاہدے میں کردار پر پاکستان کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان نے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے لیے آواز اٹھائی۔ مصدق ملک نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کی بھرپور کاوشوں سے فلسطین میں امن بحال ہوا۔ امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے غزہ میں امن کے لیے کردار ادا کیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ غزہ میں امن ملک کی قیادت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی دور اندیشی سے بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، کیڈٹس کا مارچ پاسٹ کا شاندار مظاہرہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پریڈ کا معائنہ کیا۔ 152ویں لانگ کورس اور 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کے شرکاء کی ٹریننگ مکمل۔ 71ویں انٹیگریٹڈ کورس اور 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی بھی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ عراق، مالدیپ، مالی، نیپال، فلسطین، سری لنکا، یمن، نائجیریا اور بنگلہ دیش کے 40 کیڈٹس بھی شامل۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ سے نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خانوال کا دورہ۔ ایم این اے محمد خان ڈاہا سے ان کے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ جہانیہ میں ایم این اے چودھری افتخار نذیر کی فیملی سے بھی ملاقات۔ اراکین اسمبلی نے وزیر اعظم کو جہانیہ کے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے فتح سے نوازا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنگ میں فرنٹ سے لیڈ کیا۔ پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابی کی نئی مثال قائم کی۔ معیشت کے تمام اشاریہ مثبت کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بہت محنت کر رہی ہیں۔ شہباز شریف جہانیہ سے ملتان چلے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور برطانیہ میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار سے رومانیہ کے لیے نامزد پاکستانی سفیر محمود نظامی کی بھی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم نے محمود نظامی کی خدمات کو سراہا، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یاحییٰ افریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ ججز ضابطہ اخلاق میں مجوزہ ترامیم اکثریتی فیصلے سے منظور کر لی گئیں۔ اعلامیے کے مطابق جج آئینی حلف کی خلاف ورزی کرنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کرے گا۔ جج کو کسی سیاسی یا عوامی تنازع میں شامل نہیں ہونا۔ ججز کے میڈیا سے بات کرنے پر پابندی ہوگی۔ ججز الزامات کا جواب تحریری طور پر ادارہ جاتی رد عمل کے لیے قائم کمیٹی کو بھیجیں گے۔ ججز کو ہر قسم کے اندرونی یا بیرونی دباؤ سے آزاد رہنے کی تاکید۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق جج کو ہر معاملے میں مکمل غیر جانبداری اختیار کرنی چاہیے۔ جج کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہ کرے جس میں ذاتی مفاد یا تعلق ہو۔ جج کو عدالتی کام میں تیزی اور فیصلوں میں تاخیر سے گریز کا پابند بنایا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے مجموعی طور پر 74 شکایات کا جائزہ لیا۔ خاور مانیکا تشدد کیس میں پی ٹی آئی وکلا کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ نعیم حیدر پنجوتا، فتح اللہ برکی، انصر قیانی اور علی اعجاز کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ اے ٹی سی اسلام آباد کا ملزموں کے ضمانتی کو بھی نوٹس۔ جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی وکلا پر تھانہ رمنہ میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ پاکستان میں سونا 10,600 روپے سستا، 1 تولہ 4,46,300 روپے میں فروخت۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں $106 کمی، فی اونس $4,252 کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں برنٹ کروڈ کی فی بیرل قیمت $61.29 ہو گئی۔ WTI آئل کا ایک بیرل $57.54 میں فروخت۔
برطانیہ کے بادشاہ چارلس اگلے ہفتے ویٹیکن سٹی کا سرکاری دورہ کریں گے۔ پوپ لیو چہاردہم کے ساتھ عوامی دعا میں شرکت شیڈول۔ کنگ چارلس 500 سال میں کسی پوپ کے ساتھ عوامی دعا کرنے والے پہلے برطانوی بادشاہ ہوں گے۔ برطانوی شہزادہ اینڈریو کا ڈیوک آف یارک کا خطاب چھوڑنے کا اعلان۔ میٹا کا میسنجر کی ڈیسک ٹاپ ایپ بند کرنے کا فیصلہ۔ میک او ایس اور ونڈوز کے لیے شٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اب صارفین میسنجر کو فیس بک یا ویب سائٹ پر استعمال کر سکیں گے۔ 15 دسمبر کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کے لیے میسنجر ایپ بند کر دی جائے گی۔